پر فکرم کس سگے کوچائے کب فکر ہی محرومی قسمت کے حوالے، اے گولڑے والے، اے گولڑے والے، اب کون ہے جو تیرے سوا ہم کو سنبھالے، اے گولڑے والے، اے گولڑے والے، میرے خواجہ، میرے مرشدہ، میرے ہادیہ، میرے رہبرہ، میرے خواجہ، میرے مرشدہ، میرے آقا، میرے مرشدہ، میرے رہبرہ، اب کون ہے جو تیرے سوا ہم کو سنبھالے، اے گولڑے والے، اے گولڑے والے، ملاح تو بس وہ ہے جو کشتی کو بچائے، ساحل سے لگا ہے، میرا کی طرح تو ہے، میرا کی طرح تو ہے جو بھور سے نکالے، اے گولڑے والے، اے گولڑے والے، ہو جائے نظر والی بغداد کا صدقہ، آپ کے اجداد کا صدقہ، مجھ پہ بھی ہو، ہم پہ بھی ہو، اور وہ ہے میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، دل و جان سے عقیدت کو سنبھالے، اے گولڑے والے، اے گولڑے والے، اے گولڑے والے، کب تک رہے محرومی قسمت کے حوالے، اے گولڑے والے، اے گولڑے والے، اب کون ہے جو تیرے سوا ہم کو سنبھالے۔ استانہ عالیہ غوثیہ میریہ گولڈا شریف سے قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہوئے میری مراد حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالحق صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں سرفرازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ میں نہ شکل سے عالم ہوں نہ علم سے عالم ہوں، میرا اسلام، میرا ایمان، میرا حاصل ایمان سیدنا بابو جی سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو مجھے مولانا کا لفظ میرے لیے استعمال کیا، خدا کرے کہ اللہ میرے نصیب میں علم کرے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا علم، میرا حاصل علم، میرا ایمان، میرا حاصل ایمان، میرا بابو جی، یہ کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ بہرحال مجھے حکم دیا گیا ہے نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ورب اللسان وتغنت بتحلیلہ انادل القیام والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلى سیدۃ الزہراء وعلى علی المرتضیٰ وعلى حسن المجتبیٰ وعلى حسین سید الشہداء وعلى عبد القادر غوث الورا وعلى سیدنا مرشدنا میر علی شاہ۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ قرآن مجید کے 23ویں اور 24ویں پارے میں ایک سورت آتی ہے، سورہ زمر، اس کی آیت کا چھوٹا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جو کل سے شروع ہوا ہے، اور غالباً کل جب اللہ تعالیٰ، یہ سارا کلام خدا کا ہے، مگر جب خدا کوئی خاص چیز سمجھانا چاہتا ہے تو لفظ کل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیں، میرے محبوب آپ انہیں سمجھا دیں۔ تو سورہ زمر میں غالباً 9 دفعہ لفظ کل آتا ہے، 9 دفعہ لفظ کل۔ یہ جو آج کی تقریب ہے، یہ یہاں پہ علم کی بات ہو رہی ہے۔ میں صرف 3-4 چیزیں آپ کو چند منٹ میں سمجھا کے اجازت دوں گا۔ ایک علم ہے، ایک اس کا معلوم ہے، پھر وہ معلوم کہاں سے ملتا ہے، پھر طلباء ہیں، پھر علماء ہیں۔ یہ 5 چیزیں اس محفل کے سارے پروگرام کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا شناسی جن 4 چیزوں کا مرکب ہے
وہ ہے سب سے پہلے علم. اگر علم نہیں ہے، علموں بعد جو فقر کمائے، کافر مرے، دیوانہ ہو. علم نہیں ہے تو آپ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر اگر علم آپ کے پاس آ گیا، اس علم پہ عمل نہیں ہے تو پھر وہ علم بیکار ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ عالم بھی ہو گیا، باعمل بھی ہو گیا، اگر اس علم اور عمل میں خلوص نہیں ہے تو پھر وہ دونوں چیزیں بیکار ہیں. پھر فرماتے ہیں عالم بھی ہو گیا، باعمل بھی ہو گیا، خلوص بھی آ گیا. چوتھی چیز جو خدا شناسی کے لیے اہم اور ضروری ہے وہ ہے خوف خدا. سب سے پہلے علم. علم کا لفظی معنی ہے جاننا. کس چیز کا جاننا؟ ہم جب پڑھتے تھے ہمارے اساتذہ مختلف قسم کی تعریف علم کی سمجھاتے تھے، تو میں جب پڑھ کے ایک درویش کے پاس ایک درگاہ پہ گیا تو انہوں نے مجھ سے لفظ علم کا پہ سوال کیا کہ علم کا معنی یا مفہوم بتاؤ. تو ہم نے جو پڑھا تھا وہ ان کو بتاتا رہا. وہ دلیل کے ساتھ سارے معنی ریجیکٹ کرتے رہے اور آخر میں کہتے ہیں بس. میں نے کہا جی بس. کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں رسالت مآب نے علم کی کیا تعریف کی. فرماتے ہیں العلم نور یقذف اللہ بہا فی الصدر ما یشاء. علم اللہ کا نور ہے اور اللہ جس سینے کو پسند فرماتے ہیں اس میں ہبہ کر دیتے ہیں. سمجھ آئی علم؟ پھر ہر علم کا کوئی معلوم ہوتا ہے. معلوم کیا ہے؟ کیا علم اس لیے ہے کہ ہم علم پڑھ کے اس کو بیچتے پھریں؟ خطیب جو ہے اپنی تقریروں کے منہ مانگے پیسے لیتے پھریں؟ کیا اس علم کا یہ معلوم ہے؟ نہیں، یہ معلوم ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسالت مآب کے وصال کے بعد غلاموں نے عرض کی کہ ابو ہریرہ آپ محبوب کے بڑے قریبی تھے، کوئی اخلاص کے بارے میں، کوئی معلوم کے بارے میں تو بتا دیں. تو سیدنا ابو ہریرہ کے منہ سے یہ لفظ نکلا قال رسول اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا آپ بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آئی، پھر یہ کہا، پھر بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آئی، پھر کہا، پھر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو جو ساتھی تھے کہتے ہیں ابو ہریرہ کوئی اتنا مشکل جملہ آقا نے ارشاد فرما دیا کہ آپ کی زبان پہ اتنا لفظ آتا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا اور آپ آگے آپ کی زبان کام ہی نہیں کرتی ہے، ہوش بھی چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں جملہ ہی ایسا ہے کہ میں خود ڈر رہا ہوں کہ جو منہ سے کہہ رہا ہوں کہیں میں بھی پکڑ میں نہ آ جاؤں. بہرحال دوستوں نے کہا ارشاد فرمائے. کہتے ہیں بروز حشر علماء اور قراء اور حفاظ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تمہیں علم جیسی نعمت دی، تو نے کہاں خرچ کیا؟ مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب اپنی تمام کاروائیاں گنوا دیں گے. اتنے مدرسے بنوائے، اتنے طلباء پیدا کیے، اتنے حفاظ پیدا کیے، اتنے خطبے دیے، اتنا لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھایا، یہ ساری گنوا دیں گے. جب گنوا دیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے یہ جتنا تو نے گنوایا اس کا مجھے پتہ ہے، تم نے یہ سارے کام کیے، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ کام کرتے ہوئے تیری نیت کیا تھی، تم نے یہ کام کس لیے کیا؟ وہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. ہم آج تو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ جو دھوکہ ہم دے رہے ہیں نا یہ بندوں کو نہیں دے رہے ہیں، خدا کو نہیں دے رہے ہیں، خود کو دے رہے ہیں. وہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. بندہ وہ عالم، وہ قاری، وہ حافظ بول کے کہہ دے گا
کہ میرے مالک میری منشا یہ تھی کہ یہ جو لوگ ہیں مجھے بہت اچھا خطیب کہیں، بہت اچھا حافظ کہیں، بہت اچھا علامہ کہیں، بہت اچھا قاری کہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ تیری نیت میں نے دنیا میں پوری کر دی تھی، یہ نیت تیری دنیا میں نے پوری کر دی تھی۔ لوگ تجھے خطیب کہتے تھے، پورے ملک کا انٹرنیشنل خطیب کہتے تھے، تجھے سننے کے لیے دور دور سے مخلوق آتی تھی۔ تو قبر میں چلا گیا، تیری قبر پہ جو کتبے تھے وہ بھی لکھوائے گئے، خطیب اعظم اور کیا کیا۔ تو دنیا میں یہ تیری نیت میں نے پوری کر دی تھی۔ اللہ فرشتوں کو کہے گا اب اس کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں، اس کو اوندے منہ لٹاؤ اور گھسیٹ کے دوزخ کے سپرد کر دو۔ لہٰذا یہ علم کا معلوم ہے، اگر یہ معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔